السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کا یہ درس تھوڑے سے تاخیر کے بعد، گزشتہ ہفتہ دوسرے پروگرام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس درس کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات کے ذوق شوق اور نبی و آخر الزماں کی سیرت کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پروگرام کو کینسل کرنا یہ ہمارے اور آپ تمام کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو کیوں کر اس کو مؤخر کیا جائے؟ لیکن مجبوری ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ہم کو چھوڑو، چلو ہم سب مل کر کے ان سے استفادہ کریں۔ یہ تمام مجبوریوں کی بنیاد پر ایسا کیا جاتا ہے۔ امید کی آپ اس مجبوری کو سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے اس جذبے کو محفوظ فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی سے محبت، نبی کی سیرت کو جاننے والا اور نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ دراصل دو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ مشہور آیت کریمہ سورہ مدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم اٹھیے، فانذر اور ڈرا دیجیے۔ اس عنوان کو لے کر کے جو بتانا مقصود ہے، تو سب سے پہلی بات یہ
کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کو کب نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہو گئی، اور ان آیات کا مفہوم کیا ہے، معنویت کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد دوسری وحی کے طور پر یا ایھا المدثر کو کیوں نازل کیا، یہ اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے چل کر کے یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مختلف پریشانیاں جھیلتے رہے، لوگوں کے طعنوں و تشنیع کو برداشت کرتے رہے، تو کیوں ایسا ہو رہا تھا، وہ چیز ہم کو یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کرنا شروع کر دیے۔ لیکن آئیے ذرا سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس پس منظر میں نازل فرمایا۔ پچھلے درس میں شاید آپ کو یاد ہو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے اور وہ 5 آیات کریمہ لے کر کے آئے تو آپ کی کیفیت بگڑی ہوئی تھی، آپ کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ زملونی زملونی، مجھ کو اڑھا دو، چادر اڑھا دو، چنانچہ اڑھایا، اور اس کے بعد جب آپ کے تھوڑا سا طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ کو نقصان پہنچائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کے روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو حضرت اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے بعد لے گئی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ واقعہ صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ جان لیجئے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعجب کے پوچھا تھا اہم مخرجیہ، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ جواب ملا ہاں، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یہ دعوت ہی ایسی ہے، یہ پیغام ہی ایسا ہے، جو بھی لے کے اٹھا ہے اس کے ساتھ اس کے قوم کے لوگوں نے یہی سلوک کیا، لہذا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا اور جتنا ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اس وحی کے بعد بہت دنوں تک کوئی اللہ کی جانب سے وحی نہ آئی، کوئی پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے نہ آئے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمزدہ رہنے لگے، پریشان ہو گئے کہ ایک طرف اتنی بشارت مل گئی کہ آپ نبی ہو اور دوسری طرف کوئی حال چال لینے والا نہیں، یعنی اتنا بڑا مقام ملا اور اس کے بعد بیچ میں رابطہ کٹ گیا تو آپ کو پریشانی بے چینی لاحق ہوئی۔ اس چیز بے چینی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا، دنیاوی مثال، ابھی جلدی کی بات۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا 1 سال پہلے کویت سے وہاں سے لیٹر آیا کہ تم ہمارے یہاں انٹرویو وغیرہ ہوا تھا، وہاں سے آیا کہ تم کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد کوئی عطا پتہ نہیں، سال بھر گزر گیا، ادھر سے فون کرے تو کوئی جواب نہیں، ادھر سے کوئی میل وغیرہ نہیں، وہ پریشان۔ آخر میں اتنا خوشی اس کو تھی کہ ہم کویت جا رہے ہیں امامت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب اس کو بولو کویت کب جا رہا تو چڑھ جایا کرتا تھا۔ یعنی اب جو ہے پہلے خوشی تھی لیکن یعنی اتنا اچھا موقع مل رہا تھا، لیکن جب ادھر سے رابطہ کٹا تو پریشانی کا سبب بن گیا۔ بہرحال 1 سال کے بعد پھر ادھر سے لیٹر آیا کہ ایسا ایسا، تو اب الحمدللہ جانے والا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ایک بڑے مقام کی خوشخبری دی جائے
اور پھر اچانک اوپر سے جو مقام عطا کر رہا ہے، جو منصب عطا کر رہا ہے، اس سے رابطہ کٹ جائے تو ذرا سا تذبذب اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے کہ بتائیے اتنی بڑی بشارت ملی، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کی کیفیت میں زندگی گزارنے لگے، پریشان ہو گئے۔ بعض روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ کبھی کبھی آپ چاہتے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اپنے آپ کو وہاں سے لڑکا دیں، ہلاک کر لیں، یعنی اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد اب کوئی خبر نہیں، اس اعتبار سے پریشان تھے۔ روایت میں آیا کہ اسی موقع پر جب بھی جاتے حضرت جبریل آتے اور کہتے اللہ اے محمد آپ اللہ کے نبی، اور اتنا جب سنتے اللہ کے نبی کو تو قرار آ جاتا، پھر واپس آ جاتے۔ یہ کئی کتابوں میں آپ کو ملے گا، لیکن محدثین نے اس پر فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ چیز محال ہے کہ خودکشی کے درجے کو پہنچ جائے۔ ایک نبی خودکشی کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے محدثین نے بتایا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں، امام زہری رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ نبی کی ایک کیفیت تھی، لہذا یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک نبی کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرے، اور خودکشی جیسا عمل جو جرم ہے وہ کام نبی کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی الحمدللہ اس سے پاک۔ ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تھے۔ کتنے دن پریشان ہوئے، اس سلسلے میں آپ کو مختلف روایت ملیں گی۔ جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ 3 سال تک فطرت الوحی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ بند تھا۔ بعض روایت میں 2.5 سال، بعض لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کی بات، بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے 40 دن کی بات ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ وقفہ بہت زیادہ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، آپ نے فرمایا کہ میں دوبارہ، یعنی جب غار حرا میں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، غار حرا میں جب مجھ کو وحی ملی تھی، میں آ گیا تھا گھبرایا ہوا، اس کے بعد پھر میں واپس گیا طواف کو، اعتکاف کو مکمل کرنے۔ آپ نے سنا کہ آپ غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، چنانچہ غار حرا میں 30ویں سال اعتکاف کی حالت میں حضرت جبریل آئے تھے، اور گھبراہٹ کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب گھبراہٹ دور ہوئی، ورقہ بن نوفل سے بات ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ پہنچے اور جا کر کے اپنے اعتکاف کو مکمل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اعتکاف مکمل کر کے آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں آسمان کی طرف سے ایک آواز سنتا ہوں۔ جب آواز آتی ہے تو نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں ایک کرسی پر وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا، ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر عجیب سا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں آئے تھے، اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور بعض روایت میں واضح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اتنے پر تھے، 600 کی تعداد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر فرشتوں کو پر ہوا کرتے ہیں، آپ کے 600 پر تھے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک پورا آپ کے پروں سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھبرایا، بھاگے بھاگے گھر آئے، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، گھبراہٹ کے عالم میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں لیٹے ہیں چادر اوڑھ کر کے، اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور صرف اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ پس منظر ہے، ہم نے بہت سنا ہوگا کالی کملی والے، کملی والے، وہ کملی والے کا مفہوم یہ ہے، کیوں آپ کو کملی والا کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کو کملی والا کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جس کا معنی یہ ہوتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا، اور پھر جو پیغام ملا، جو حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اس حکم کے ملنے کے بعد
پھر آپ نے آرام نہیں کیا، آپ نے راحت نہیں تلاش کی، آپ نے سکون نہیں تلاش کیا، آپ نے آرام نہیں چاہا، آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، قربانیاں ہیں، اس کی سننا ہے، تان و تشنیع کو سننا ہے، اور اس کے بعد ایک بار اللہ نے اٹھایا، اس طریقے سے اٹھے کہ پھر 23 سال آرام کی فرصت نہیں ملی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اس نبی کے ماننے والے، ہم بھی اس نبی سے محبت کرنے والے، ہم بھی اب اس نبی کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنے والے۔ کیا وہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ اللہ تو کو روز آواز دلاتا ہے، لوگوں یہ کام کر لو۔ ہم اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، یا وہ لوگ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تمام لوگ محاسبہ کریں کہ نبی کو ایک بار اللہ نے کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، قم اٹھیے، فانذروا، لوگوں کو ڈرا دیجیے۔ آپ اٹھے اور 23 سال تک پھر آپ نے آرام نہ کیا، جو بھی کام کیا نبی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو تاریکی سے، ظلم سے اور بربادی سے، ہلاکت سے نکال کر کے اللہ کے راستے میں لانے کے لیے ساری زندگی آپ نے وقف کر 23 سال کا وقفہ۔ وہی نبی کے ہم امتی ہیں۔ بتائیے، روزانہ اذان ہوتی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ بھی کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کہلواتا ہے، کہہ دیجیے کہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز تمہارے نیند سے بہتر ہے، لہذا اٹھ جاؤ۔ مسلمانوں کیا ہم اٹھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو ایک بار کہا، 23 سال آپ بیدار رہ گئے۔ اسی امتی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کی امتی کے، اللہ ہم سے روز کہتا ہے یہ بات۔ کیا ہم اپنے چادر کو چھوڑتے ہیں؟ اپنے لحاف کو، اپنے بستر کو ہم چھوڑتے ہیں؟ ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ہم الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ صرف 4 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور 5ویں وقت کو ہم ظہر میں ملا دیتے ہیں۔ ہم سے بھی اللہ کہتا ہے یا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز یہ تمہارے نیند سے بہتر ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ حکم دے رہا ہے۔ ہم سے نہیں پاتا۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہے، ان کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ ہے، تو ہمیں نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نبی کے اسوہ اور نمونہ بنانا ہوگا۔ اس کے بعد کام ہو سکتا ہے۔ دعوت سب کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعوت کا کام کیا ویسے کریں گے تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے دوسرے وحی کے طور پر، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسرے وحی کے طور پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اس کو نازل فرمایا۔ یہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالترتیب پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے بالکل اسی ترتیب سے قرآن نازل نہیں فرمایا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے جیسا لکھا ہے ویسے ترتیب سے نہیں نازل فرمایا کہ پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی اس رکوع کے بعد یہ رکوع، یہ رکوع، یہ رکوع، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسی ضرورت محسوس ہوئی ویسے قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد ادھر ضرورت محسوس ہوئی ادھر نازل ہوا۔ لیکن اللہ بتاتا تھا کہ اے نبی اس آیت کریمہ کو اس صورت میں رکھو، اس رکوع کو اس رکوع کے بعد رکھو، اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھو، یہ اللہ بتاتا تھا۔ لیکن ترتیب یہ نہیں تھی کہ اللہ ایک کے بعد ایک نازل۔ دلیل یہی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلی وحی کے طور پر 5 آیتیں کریمہ سورہ علق کی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں کریمہ۔ اس کے بعد اس میں 6ٹھی آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری وحی جب آئی تو یا ایھا المدثر یہاں نازل ہوئی۔
پھر کہو کہ یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو فرماتا تھا کہ اے نبی آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کو فلاں صورت میں رکھیے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کو فلاں صورت میں رکھیے، اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھیے۔ یہ ترتیب اللہ نے بتلائی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جیسا ہم قرآن دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں، یہی دلیل ہے، اس کا کسی کو انشاءاللہ اختلاف نہیں۔ یہ جانکاری کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو نازل فرمایا ہے، جو ہمارے سامنے ترتیب کی شکل ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں فرمایا، ترتیب آگے پیچھے ہوئی نزول کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ترتیب لگوایا ہے کہ اس کو یہاں نازل کرو، اس کو یہاں نازل۔ بات سمجھ آئی؟ یا ایھا المدثر۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو 5-6 آیتیں کریمہ سورہ مدثر کی نازل فرمائی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اس وحی کا دوسرا درجہ ملا؟ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں نازل فرما دیا؟ مصلحت اللہ جانتا ہے، کیوں نازل فرمایا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے معنویت پر غور کرو، اس کے مفہوم کو سمجھو، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے اسلام کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے، اور اگر کسی کو دعوت کا کام کرنا ہے تو اسی کی دعوت کا کام ہو سکتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اگر یہ دعوت کا کام کریں ہم انہی آیات کے حوالے سے جس میں پیغام دیا گیا، اسی پیغام کو عام کریں تو وہ سچی دعوت ہے، صحیح دعوت ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے اللہ کے مرضی کے مطابق ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے اگر ہم دعوت کا کام کریں، اسلام پھیلائیں، تو وہ اس سے ہٹ کر ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرا دیجیے۔ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلا پیغام یہ کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان کو صرف اپنے لیے نہیں جینا چاہیے، اس کو مفاد پرست خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنا بھلا ہو، اپنا کام ہو جائے، دنیا جائے بھاڑ میں، اس کا نہیں مطلب نہیں، بلکہ تم سیدھے ہو گئے، تم لوگوں کو سیدھا کرو، تم ہدایت پر ہو تو دوسروں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، سب کچھ ہو گیا، آپ سدھر گئے، آپ ہدایت پر آ گئے، آپ کو سچا طریقہ مل گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ کو ملا ہے نا، یہ ہے آپ کے فائدے کی چیز ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا نہیں کہ اب خاموش بیٹھ جائے، بلکہ اب چلے، اٹھے، دوسروں کو بیدار کرے، دوسروں کو جگائے، دوسروں کی اصلاح کی بات کرے، دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، قرآن و سنت کی صحیح تعلیم لوگوں کے ساتھ عام کرے۔ تم، یہ لفظ 2 حرف کا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ مسلمان اپنے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے جیتا ہے، اور جس دن مسلمان اس چیز کو سمجھ لے گا کہ ہماری زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ ترقی کر جائے گا، لوگوں کی بھلا ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو فراموش کیا ہے، ہم تو اپنا اپنا دیکھتے ہیں، غیروں کی کیا کہیں۔ ہم نماز پڑھنے والوں سے بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں لوگ نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم سیدھے ہیں، ہمارے دوست احباب نہیں پڑھتے، کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تم غیروں کو چھوڑ دو، جن سے تمہارا لگاؤ ہے، جن سے تمہارا تعلق ہے، جو تمہارا خون ہے، لگتے جگر ہے، ان کو جہنم کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں فانذر کرتے؟ ڈراؤ ان کو کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ایسا ایسا کرے گا۔ تو بہرحال یہ قم کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، اصلاح کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں کہ ہم کوشش کرتے لوگ نہیں مانتے کیا کروں، چھوڑ دو، نہیں، کوشش کرو، ہدایت دینا اللہ کا۔ قم، دوسرا لفظ ہے فانذر، ڈرائیے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بشارت دیجیے، اللہ نے کہا ڈرائیے، بہت بڑا پیغام اس کے اندر۔ آج لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جس کا کہنا ہے کہ بھائی بھلائی کا حکم دو، اچھی اچھی بات بتاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، یہ تمام کام کرو، لیکن ان کے اندر جو برائی ہے اس کو مت چھیڑو۔ اس سے کیا ہوگا؟
فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، دعوت کا کام رک جائے گا۔ کیسے؟ مثال دیں، آپ توحید کی دعوت دو کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اس کی دعوت دو، لیکن یہ مت کہو کہ جو ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، یعنی شرک نہ بیان کرو، شرک بیان کرو کہ اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، توحید بھی اپناتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ، غیر اللہ کو بھی سجدہ، اللہ سے میں مانگتا، غیر اللہ سے میں مانگتا۔ یہ غلط بات ہے۔ فَأَنذِرْ، اللہ نے بشارت سے پہلے کہا ڈرا دو، توحید کی دعوت دینے سے پہلے بتا دو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین تمام تر گناہوں کو بخش سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں بخش سکتا۔ پہلے یہ چیز بتاؤ۔ دلیل ایک تو یہی فاندر، دوسرا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے پہلے بتایا کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ان کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دو، اور صرف اس کے بعد آؤ ایک اللہ کے لیے۔ پہلے چھوڑو پھر آؤ اللہ کے لیے۔ اللہ یہ پیغام دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھلائی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا صرف بھلائی، اچھی بات کرو، بری بات جو ہے کڑوی بات مت کرو، شرک سے نہ روکو، گناہ سے نہ روکو۔ فَأَنذِرْ، یہ اصل اصول و ضابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے، ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں یہ سب بات مت چھوڑو، بس سیدھا تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو دعوت دیتے رہو۔ بڑا طبقہ ہے، اسی لیے ان کے گروہ میں دیکھو کہ اس میں آپ کو ہر مسلک کے لوگ مل جاتے ہیں، ہزار اختلاف ہے، نماز میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، لیکن اس پہ اسٹیج میں سب مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا معاملہ صرف اچھی بات کرو، بس اس اچھی کے ساتھ گندگی بھی رہے چلے جائے۔ کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ فَأَنذِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قُمْ فَأَنذِرْ، ڈرائیے۔ یہیں سے یہ پیغام بھی ملا کہ آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ڈرائیں گے؟ ڈرانا یہی ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مانے، اللہ کی عبادت نہیں کیے تو اللہ حساب لے گا، اللہ سزا دے گا۔ سزا کہاں ملے گی؟ دنیا میں مل سکتی ہے، لیکن آخرت ابھی اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ دنیا میں انسان بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتا۔ یہ آخرت پر ایمان، اگر آخرت پر ایمان مسلمانوں کو، غیروں کی بات چھوڑو، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آخرت پر یقین ہو جائے کہ اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا، تو بہت سارے گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورہ رحمان پڑھیے اور آپ کو عجیب سا ایک چیز سمجھ آئے۔ سورہ رحمان نے اللہ رب العالمین نے، اور پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس کا ترجمہ پڑھیے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ لوگ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں نا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسوں کی جماعت، تم لوگ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو اس میں ذکر کیا ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح کے پھل فروٹ نعمت بہت ساری تذکرہ کیا ہے، سورج چاند سب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آخرت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم لوگ اے مجرموں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ جہنم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے آخرت کا منظر، اس کے ہولناکی ذکر کی، اس دن ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، مجرم کی یہ کیفیت ہوگی، اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ کوئی نعمت ہے؟ پریشانی بیان کی جا رہی، سزا بیان کی جا رہی، اور وہاں اللہ کہتا ہے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو ہٹا دو، دنیا میں اگر لوگ آخرت پر یقین نہ رکھیں، ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ اللہ ہم کو سزا دے گا، ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر آج ہم ان کا ماریں گے تو اللہ ہم کو وہاں ان کا دلا دے گا،
سخت سزا دے گا، وہاں رسوا کرے گا، وہاں ذلیل کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اگر یہ ڈر نہ ہو تو جو تھوڑے بہت اچھے لوگ بچے ہیں، جو ظلم سے بچ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ معاشرے میں جو تھوڑا امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، آدمی بڑھتا ہے ظلم کرنے کے لیے، لیکن آخرت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کا حساب دینا ہے، جو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ آخرت کا تصور نہ ہوتا، اللہ نے آخرت کا جہنم کی نعمت نہ رکھی ہوتی، تو دنیا کے اندر اور بھی ظلم و فساد ہوتا، اور بھی لوگوں پر جو ہے ستایا جاتا، چھینا جاتا، ظلم کیا جاتا۔ تو یہ ایک نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فانذر کے ذریعے سے پیغام دیا کہ آخرت سے ڈراؤ، اور کفار مکہ کو تو اسی پر اعتراض تھا، اسی پر اعتراض تھا۔ وہ دنیا مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سڑگل جائیں گے، تو کیا دوبارہ اٹھائیں گے؟ یہ تو پہلے کی قصے کہانیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس دن اس پر ایمان لاؤ، اس دن انشاءاللہ انسان کی زندگی سدھر جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو دوسرا حکم دیا، قوم کے بعد فانذر، ڈرائیے، یعنی آخرت سے ڈرائیے، اور جو ہے برے کاموں سے ڈرائیے، کہ اگر آپ ایسا کرو گے، برے کام کرو گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ سزا دے گا۔ تیسری آیت کریمہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی تکبیر بیان کیجیے۔ میں نے ہی کا لفظ لگایا ہے، صرف اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فاعل کو پہلے ذکر کیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی ہی عبادت کیجئے، تکبیر بلند۔ معلوم پڑا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کبریائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہی ہے توحید کی دعوت، یہی ہے سب سے پہلا پیغام جو امت کے اندر عام ہونا چاہیے، کہ صرف ایک اللہ کی کبریائی ہو، صرف ایک اللہ کی وحدانیت ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، صرف ایک اللہ کی سجدہ ہو، صرف ایک اللہ کے لیے رکوع ہو، صرف ایک اللہ کے سے مانگا جائے، گڑگڑایا جائے، رویا جائے، صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم ایک طرف اللہ اکبر بھی بلند کریں، اللہ اکبر کہیں کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر کریں، لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی بڑا مانیں، کسی اور سے بھی ڈریں، اللہ سے بڑا کسی اور کا درجہ دے دیں، تو بھائی یہ توحید نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تبلیغ کرتے ہو تو سچی تبلیغ نہیں۔ سچی تبلیغ وہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے، توحید کی دعوت ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیجیے۔ ظاہری صفائی ہونی چاہیے، جب ظاہری صفائی تو باطنی صفائی بھی ہوگی۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دوسری وحی کے اندر دیا کہ صفائی ہونی چاہیے، لیکن مسلمان اسی نبی کا ماننے والا، اسی قرآن کو ماننے والا، اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اس کی پہچان یہ بن گئی کہ محلے سے گزر جاؤ، آبادی سے گزر جاؤ، بستی سے گزر جاؤ، جہاں جہاں گندگی مل جائے سمجھ لو کہ مسلمان یہاں آباد ہے۔ یہ ہمارے بارے میں لوگوں کا تبصرہ ہے، اور یہ جھوٹا تبصرہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اتنے ہی لوگ اپنا جائزہ لیں اور یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے جو ہم پر یہ داغ لگا ہے، دھبا لگا ہے مسلمان ہونے کے نام پر، ہماری وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہا ہے، اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم اس داغ کو، دھبے کو دھوئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، ہم سدھر سکتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ حکم دے رہا طہارت کا، پاکی کا، صفائی کا، اور ہماری گلیاں سب سے زیادہ گندی ہو، ہمارا علاقہ سب سے زیادہ گندا ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا کہ آپ جو ہے اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیجئے، اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ثیابہ کا ایک مفہوم ذکر کیا جاتا ہے کہ دلوں کو پاک صاف کیجئے، شرک کی کوئی غدادت، کوئی آلودگی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر سے بھی شرک نکالیے، اپنے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی اس کو دور کرے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دو، گندگی اپنے اندر ہو، غیروں کے اندر ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور بہت زیادہ اپنا احسان مت جتلاؤ،
ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ دعوت کا کام کیا، ہم نے لوگوں کو بلایا نماز کی طرف، ہم نے بلایا لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف، ہم نے توحید کی دعوت دی، ہم نے اس کو بدعت سے روکا، ہم نے شرک سے روکا، ہم نے یہ کیا، ہم کو وہ کیا۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان نہ جتلاؤ، یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تو اللہ نے توفیق دیا، تم ایسا کر رہے ہو، ورنہ تم یا ہم اس لائق نہیں کچھ کر سکیں۔ اللہ نے ہم کو اتنے بڑی دنیا میں اتنے لوگوں میں سے ہم کو چنا ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو اللہ کا احسان، ہم کیوں احسان جتنا ہے؟ ولا تمنن تستكثر، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی و آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے، جبکہ ان کا مقام و مرتبہ بلند، ان کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ بلند، ان کا جو ہے محنت و مشقت جو کیا وہ بلند، تمام تر اعلیٰ درجے کے ہونے کے باوجود ان کو جب احسان جتلانے کا حکم نہیں، چھپانے کا حکم ہے، تو بھائیو ہمارا آپ کا کیا مقام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ولا تمنن تستكثر۔ اور ایک آخری بات، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کیے۔ پیغام مل گیا کہ جب بھی آپ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے چلیں گے، توحید کی دعوت کو لے کر رہیں گے، شرک سے روکیں گے، ایک اللہ کی طرف بلائیں گے اور آخرت سے لوگوں کو ڈرائیں گے، تو آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو ستایا جائے گا، آپ پر ظلم ہوگا، آپ کو چڑھایا جائے گا، آپ کو گالی دی جائے گی، آپ کو بھگایا جائے گا، گھر کو چھڑایا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی مکاری نہیں، دو پیغام آیا، دونوں پیغام میں آپ کو صبر کا حکم دیا گیا۔ ایک پیغام ادھر اقرأ بسم ربک الذی آیا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ تو آپ کو آپ کے گاؤں گھر والے علاقے والے نکال دیں گے، اس موقع پہ یہی چاہا کہ ہم کو صبر کرنا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے نص نازل فرما دیا، قرآن آپ کو صبر کرنا ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ دعوت کے کام ہم سب کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے میں طیش میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے ہم کو جواب دے دیا، تلخ جواب دیا، ہم بھی غصے میں آ گئے، اس نے تھوڑا سا کام میں زیادہ کہہ دیا، کیوں؟ ہم حق پر ہیں نا، ہم حق پر ہیں۔ حق پر جو ہوتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا، وہ تیش میں نہیں آتا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وہ صبر کرتا ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرے، کتنا ہمارے لڑائی جھگڑے فساد کیا کیا نہیں ہوتے، کہاں کہاں ہمارے معاملات نہیں بگڑ جاتے۔ توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے، تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ صبر کریں، اور یہی صبر کی داستان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زندگی۔ 23 سال تک آپ نے صبر کیا، اور جس طریقے سے صبر کیا اس طریقے سے دنیا میں کوئی اور صبر نہیں کیا۔ اور لوگوں، ہم اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کے امتی، اسی نبی سے محبت کرنے والے، اسی نبی کی دعوت کو عام کرنے والے، اسی نبی کو اپنا اسوہ نمونہ بنانے والے، ہم کو بھی ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے دعوت کو عام کریں اور اسی طریقے سے صبر کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا اس میں توحید کا پیغام ہے، اس میں آخرت پر یقین کا پیغام ہے، اس پر احسان نہ جتلانے کا پیغام ہے، اور اپنی اصلاح، اپنی فکر کرنے کے پیغام ہے کہ لوگوں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دعوت دیتے رہو، توحید کی دعوت دو لیکن شرک میں مبتلا ہو جاؤ، توحید کی دعوت دو تعویذ بھی لٹکا لو، توحید کی دعوت دو ادھر ادھر بھی جاؤ، سنت کی دعوت دو سنت پر خود عمل نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پہلے کہا آپ یہ کام کیجئے۔ لہذا مسلمانوں، یہ تزکیہ نفس، اپنی اصلاح اور اس اصلاح کے ذریعہ سے لوگوں تک بات کو پہنچانا، یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، قم، آپ کھڑے ہو گئے، اور یقین جانی اس طریقے سے کھڑے ہوئے، لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اس کو پڑھا جائے، بیان کیا جائے تو افسوس اس قدر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے، کیا کیا حالات ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ زندگی جو آئے گی اسی کی تفسیر ہوگی۔ قم، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کیسے کھڑے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا فانذر، کیسے ڈرایا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کی کبریائی برا بیان کیجئے، کیسے آپ نے کبریائی بیان کی؟ اللہ نے کہا طہارت حاصل کیجئے، اللہ کے نبی نے کیسے طہارت حاصل کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر کیجئے، آپ نے صبر کیا، کیسے کیا؟ یہ پوری داستان انشاءاللہ چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو باقی رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کی سیرت کو جاننے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔